السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خورشید رحمانی، آپ کے پسندیدہ پروگرام راہ پروفائل کے ساتھ۔ ناظرین، کالم نگاری ایک مستند اور مسلم فن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ نہ صرف کالم نگار جو کالم لکھتے ہیں وہ اس کو پڑھنے والا اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس کی حیثیت تسلیم کرتا ہے، بلکہ کالم نگار کی وجہ سے معاشرے میں ایک رائے عامہ بھی ہموار ہوتی ہے۔ ایسی ہی مختلف اور بے شمار دن بھر بے شمار کالم لکھنے والے کالم لکھتے ہیں اور قارئین ان کو پڑھتے ہیں۔ ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں ایسی ہی ایک شخصیت کو مدعو کیا ہے، ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے آج صحافت، تعلیم اور صحافت کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، ابتدائی حالات کے بارے میں کچھ بتائیے گا ناظرین کو کہ آپ کے ابتدائی حالات کہاں گزرے، کیسے گزرے؟ میرے والدین جو ہیں ان کا تعلق صوبہ بہار سے تھا۔ 1947 میں وہ مائیگریٹ کر کے مشرقی پاکستان کے شہر راجشاہی میں آباد ہوئے۔ میں وہیں پیدا ہوا اور میں نے میٹرک تک کی تعلیم وہیں حاصل کی، اور اس کے بعد ڈھاکہ میں جو ملٹری آپریشن ہوا اس کے بعد ہمارا شہر بھی اس کی زد میں آیا اور خاصی تباہی و بربادی مچی، جس کے بعد 1971 میں ہم ہجرت کر کے مغربی پاکستان کے شہر کراچی میں آئے اور یہاں آ کر آباد ہوئے۔ تو میرا ابتدائی بچپن جو ہے وہ راجشاہی شہر میں گزرا ہے، اور میں نے تعلیم حاصل کی۔ میرے والد صاحب کتابوں کا کاروبار کرتے تھے، ہماری لائبریریز تھیں جس سے مجھے پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور نصاب سے ہٹ کر غیر نصابی کتابوں کی طرف بھی میری دلچسپی بڑھی، اور میں نے وہیں کتابیں پڑھنا اور لکھنا دونوں وہیں میں نے شروع کیا۔ کن لکھنے والوں کو آپ نے بچپن میں پڑھا؟ بچپن میں ایک رسالہ نکلا کرتا تھا آداب ارض، تو اس میں سچی کہانیاں شائع ہوا کرتی تھیں، تو وہ رسالہ میں نے خاصا پڑھا۔ اس میں اس زمانے میں جو لوگ لکھ رہے تھے ان کو خاصے شوق سے پڑھا۔ پھر اس کے بعد میرا ذوق زیادہ ادبی ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے نقوش، فنون اور اس طرح کے دوسرے رسائل جو ہیں ان کا بھی مطالعہ شروع کیا، اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ۔ تو اس زمانے میں جن لوگوں کو پڑھا ان میں خاص طور پر زمانے طالب علمی میں قرۃ العین حیدر کو پڑھا، انتظار حسین کو پڑھا، کرشن چندر کو پڑھا، منٹو کو پڑھا۔ تو ان لوگوں کی تحریروں نے مجھے خاصا متاثر کیا۔ اسکول کے زمانے ہی میں ان لوگوں کو میں پڑھ چکا تھا۔ پھر داستانی ادب میں طلسم ہوش ربا اور اس طرح کی جو داستانی ادب ہمارا ہے وہ بھی پڑھنے کا شوق تھا، اور اتفاق سے ہماری جو لائبریری تھی اس لائبریری میں یہ ساری کتابیں موجود تھیں، تو اس طرح سے میرے پڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری رہا۔ ذہن میں کیا خیالات تھے کہ بڑے ہو کے مطلب رائٹر بننا ہے اس قسم کا؟ اس زمانے میں اس طرح تو نہیں سوچتے تھے کہ بڑے ہو کر رائٹر بننا ہے۔ جب کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا بننا ہے تو میں کہتا تھا کہ مجھے ہوائی جہاز اڑانا ہے۔ ہوائی جہاز اڑانے کا، آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے کی بڑی خواہش تھی۔ پھر یہ خیال آیا کہ ڈاکٹر بنا جائے، اس لیے کہ اس سے انسانیت کی خدمت زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو رائٹر بننے کا خیال تو اس زمانے میں میرے ذہن میں نہیں تھا۔ مطلب رائٹر کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ضرور تھا اندر رائٹر موجود تھا۔ اس زمانے میں میری تحریریں چھپنی بھی شروع ہو گئی تھیں، اور نقاد میں، آداب ارض میں، اور چاند ایک رسالہ نکلتا تھا، مزاحیہ چیزیں اس میں چھپا کرتی تھیں، تو ان میں میری تحریریں اسکول کے زمانے ہی میں چھپنی شروع ہو گئی تھیں۔ لیکن یہ خیال کبھی بھی نہیں ذہن میں رہا کہ مجھے کوئی بڑے ہو کر کے رائٹر بننا ہے، اسٹیبلش رائٹر بننا ہے، اس طرح کا کوئی ذہن میں نہیں تھا۔ پروفیشن کے طور پر ذہن میں کچھ اور ہی تصورات تھے جو پورے نہیں ہو سکے، اور بڑے ہو کر کے میں تدریس سے وابستہ ہو گیا اور لکھنا لکھانا جو ہے وہ فن ٹھہرا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی جو تحریر تھی آپ کی اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کس موضوع پر تھی اور کس جگہ پر اس کو چھپی؟ اس کا قصہ جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ قصہ یہ ہے کہ پہلے جب چھپنے کا شوق پیدا ہوا تو یہ ذہن میں نہیں تھا کہ کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، لکھنا آتا بھی نہیں تھا۔ تو میں نے ایک رسالے سے، ایک بہت پرانے رسالے سے ایک تحریر جو ہے نقل کر کے اسے میں نے بھجوا دیا ایک رسالے میں، ادبی رسالے میں، اور وہ چھپ بھی گیا، اور اس سے بڑی ہماری شہرت بھی ہوئی۔ لوگ جاننے والے لوگوں نے، جنہوں نے پڑھا انہوں نے بڑی تعریف کی۔
لیکن ضمیر میں خلش تھی کہ یہ تو میری تحریر تو ہے نہیں، یہ تو چرائی ہوئی تحریر ہے، تو مجھے خود لکھنا چاہیے۔ تو میں نے پھر اس کے بعد ایک سچی کہانی لکھی اور آداب عرض میں اس کو بھیجا، وہ اتفاق سے شائع ہو گئی تحریر۔ تو وہ ایک ہمارے جہاں ہم رہتے تھے اس محلے میں وہ ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے معاشقے کا اور پھر اس کی شادی کا قصہ تھا، تو اسی کو میں نے افسانوی انداز میں قلم بند کر دیا تھا، اور وہ افسانہ جو ہے وہ پھر شائع ہوا اور سچی کہانی کے طور پر، اور اسے پسند کیا گیا۔ اس طرح سے پھر لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا، اور پھر میں نے تحریریں جو ہے میری چھپنی شروع ہو گئیں۔ کس مصنف سے متاثر رہے؟ میں نے بچپن میں جن لوگوں کو پڑھا ہے ان میں خاص طور پر سب سے زیادہ مجھے قرۃ العین حیدر نے بہت متاثر کیا ہے، اور انتظار حسین نے بہت متاثر کیا سننے ہے۔ میں آیا ابن انشا سے بھی آپ متاثر ہیں؟ اور جب کالم نگاری کی طرف آیا تو پھر میں نے کالم نگاری میں ابن انشا کو پڑھا۔ ان کی کتاب خمار گندم جو ہے میری پسندیدہ ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، جس میں ان کے کالم جمع ہیں۔ تو میں نے ابن انشا کو خاصا پڑھا، اور کالم نگاری کے میدان میں خاص طور پر طنز و مزاح کے حوالے سے ابن انشا میرے محبوب مصنف ہیں۔ حالانکہ اس میدان میں مشتاق احمد یوسفی بھی ہیں، طنز و مزاح کے میدان میں اکرم محمود خان بھی ہیں، اور اس کے علاوہ شفیق الرحمان بھی ہیں۔ ان سب لوگوں کو پڑھا میں نے۔ شفیق الرحمان بھی بہت پسند رہے تھے مجھے بچپن میں، لیکن یہ ہے کہ جتنا زیادہ جو مزاح جو برجستگی ابن انشا کے ہاں ملتی ہے وہ کسی اور مزاح نگار کے ہاں ہمارے ہاں نہیں ملتی۔ حالانکہ پطرس تو ہمارے یہاں ایک طرح سے ماسٹر ہیں طنز و مزاح کے، پطرس بخاری، اور پطرس سے سبھی متاثر رہے ہیں، سارے مزاح لکھنے والے متاثر رہے ہیں، لیکن پطرس کے مضامین مجھے پسند آئے۔ لیکن جو بات ابن انشا میں مجھے ملی ہے وہ کسی اور مزاح نگار کے ہاں وہ بات۔ لیکن آپ متاثر تو ابن انشا سے رہے، جی مزاح آپ نے بہت پڑھا، اور لکھتے آپ سنجیدہ ہیں۔ نہیں، میں نے میری 2 کتابیں ہیں، ایک برگردن راوی اور ایک دل در سے خالی ہے۔ اس میں آپ کو اس طرح کی مزاحیہ اور ہلکی پھلکی شگفتہ تحریریں جو ہیں آپ کو مل جائیں گی، اور اس میں ایک کالموں پر آپ کو ابن انشا کا اثر بھی نظر آئے گا۔ بالکل۔ تو حالانکہ ابن انشا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا مزاح جو ہے وہ ناقابل تقلید ہے، اس لیے کہ وہ اس میں جو برجستگی پائی جاتی ہے اور جو حسن اور جو محاسن اور جو خوبیاں ان کے اندر ہیں ان کی تقلید کرنا جو ہے ذرا مشکل ہے۔ اس کے باوجود میں نے بہرحال کچھ اثرات ان کے قبول کیے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اور جہاں تک سنجیدہ تحریروں کا تعلق ہے، جو کہانیاں میں نے لکھی ہیں، جو افسانے لکھے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ادبی صنف سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا وہ سنجیدہ ہیں اور ان کو سنجیدہ ہونا بھی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آپ ڈائری لکھتے تھے، جی سیاسی ڈائری لکھتے تھے، جی، اور وہ ڈائری بہت مشہور ہوئی، اور اس ڈائری میں کچھ ڈائریاں ایسی تھیں جن سے سیاستدان ناراض بھی ہو گئے۔ ہاں، وہ واقعہ اصل میں یہ تھا کہ ایک زمانے میں روزنامہ جنگ میں کالم لکھا کرتا تھا، تو اس میں ایک مرتبہ میں نے ایک سیاستدان کی ڈائری کے عنوان سے ایک کالم شائع ہوا۔ اس کالم میں کچھ کالم جو ہے یہ سمجھیے کہ وہ پیر پگارا مرحوم کی ڈائری کے بارے میں تھی، ان کی روزمرہ کی جو مصروفیات تھیں ان کے حوالے سے وہ ڈائری تھی۔ تو اس میں نے ایک جگہ یہ لکھا کہ آج، یعنی پیر پگارا صاحب، آج جو ہے میرے پاس مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تشریف لائے، ان سے میں نے جماعت اسلامی کے بارے میں کچھ باتیں کہیں جو کہ جماعت اسلامی کے حق میں نہیں جاتی تھی، تو مولانا جو ہے وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے پان کی گلوری جو ہے وہ پیش کی۔ تو یہ جب چھپ گیا تو مذاق کی بات تھی، اور مقصد کسی کو اذیت دینا یا کسی کا دل دکھانا نہیں تھا، بلکہ ایک مزاح اور شگفتگی کی بات تھی، مگر اس پہ مولانا شاہ احمد نورانی بہت ناراض ہوئے، اور ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے نہ صرف مجھے متون کیا بلکہ اخبار کے مالک میر خلیل الرحمان مرحوم کے بارے میں بھی یہ کہا کہ انہیں جو ہے یہ اخبار جو ہے جماعت اسلامی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ حالانکہ میرا جماعت اسلامی سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے، اور یہ ضرور ہے کہ میں نے جسارت اخبار میں کام کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ شاید میں جماعت اسلامی کا ہوں یا ان کے سلسلے میں ہمدردی کے جذبات رکھتا ہوں اپنے دل میں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس واقعے کی وجہ سے میر خلیل الرحمان بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ میاں یہ تم نے کیا کر دیا، یہ کیا لکھ دیا، اس سے تو
میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. میں نے کہا نہیں میر صاحب ایسی بہت زیادہ سیکھ پاؤ گے. بہت سیکھ پاؤ گے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کیونکہ وہ پریس کانفرنس کی مندرجات جو ہیں وہ نوائے وقت نے شائع کر دیے تھے. اور تو آپ کی ڈائری کے بعد پریس کانفرنس ہوئی؟ جی، پریس کانفرنس میں ڈائری کے بعد کے چھپنے کے بعد ہوئی. اور وہ نوائے وقت نے اس پریس کانفرنس کو بہت زیادہ اچھالا. اس سے ان کی رائیولری چل رہی تھی جنگ اخبار سے، تو انہوں نے جنگ اخبار کے خلاف وہ ایک خبر شائع کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میر صاحب بہت خفا ہوئے. تو میں نے میر صاحب سے کہا کہ اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں تو میں آپ کا اخبار چھوڑ دیتا ہوں، نہیں لکھتا میں آئندہ. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو آپ کو لکھنا ہی پڑے گا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پھر اس اخبار سے میرا قلمی تعلق جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکا. تو یہ ایک اس ڈائری کا قصہ ہے. کن اخبارات میں آپ نے جو ہے وہ کالم نگاری کی؟ میں نے بہت سے اخبارات نے کی، تقریباً نصف درجن اخبارات تو ہوں گے جن سے میں نے کالم نگاری کی ہے. مثلا جسارت سے میں نے کالم لکھنے کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد پھر پاکستان میں، امت میں، جنگ میں، اور جدہ سے ایک اخبار نکلتا تھا اردو نیوز، اس میں، اور نوائے وقت میں، اور آج کل میں ایک نئے اخبار نئی بات میں کالم لکھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جب کالم لکھنے کے لیے موضوع نہیں ملتا تو کیا کرتے ہیں؟ بہت ڈپریشن کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موضوعات تو دیکھیے پاکستان میں سیاست پر لکھنے کے لیے یا سماجیات پر لکھنے کے لیے موضوعات کی قلت یا کمی تو ہے نہیں. ایک پتھر بھی اٹھائیے تو 10 موضوع اس کے نیچے سے نکل آتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس موضوع کو اپنے اندر اتارنا اور اس کو ہضم کرنا اور اس کو خون کا حصہ بنانا، اور اس کے بعد پھر اس کے حوالے سے کوئی ایسی بات لکھنا اس موضوع پر جو قارئین کے لیے نئی بھی ہو اور شگفتہ بھی ہو اور ان کو پسند بھی آئے. تو یہ جو ہے ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے ہر لکھنے والا گزرتا ہے، اور میں بھی ظاہر ہے کہ اس سے گزرتا ہوں. تو میں جب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا لکھوں تو میں پھر مطالعہ کرنا شروع کر دیتا ہوں. کتابیں پڑھتا ہوں، کالم پڑھتا ہوں، اپنے پرانے کالم دیکھتا ہوں، دوسرے کالم نگاروں کی تحریریں دیکھتا ہوں. تو اس سے پھر ایک ذہن بن جاتا ہے، کوئی موضوع کا سرا بھی ہاتھ آ جاتا ہے. پھر وہ لکھنے بیٹھتا ہوں تو پھر وہ خود بخود وہ کالم جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. روزانہ کتنے اخبارات کا مطالعہ؟ روزانہ میرے گھر پہ کم سے کم 4 اخبارات تو آتے ہی ہیں. اس کے علاوہ میں شعبے میں جا کر کے لائبریری میں بھی کچھ ایسے کالم نگار جن کو میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں ان کو جا کے وہاں پڑھتا ہوں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے معاصر کالم نگاروں میں سے تقریباً تمام اہم کالم نگاروں کے کالم جو ہیں روزانہ پڑھ لوں. موضوع اور اسلوب میں کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ موضوع اور اسلوب میں دیکھیے پرانے لکھنے والوں میں تو میں نے آپ سرچ کیا کہ ابن انشا ہیں، نصر اللہ خان ہیں، ان کے کالم، پھر چراغ حسن حسرت جو سندباد جہازی کے نام سے حرف و حکایت لکھا کرتے تھے، یا مجید لاہوری، ان سب کی کتابیں موجود ہیں. تو ان سب کو میں پڑھتا رہتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ دور حاضر میں ہمارے یہاں 3-4 لکھنے والے بہت اچھا لکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر عرفان صدیقی ہیں، جاوید چودھری ہیں، اور ہارون رشید ہیں. اس کے علاوہ عطاءاللہ قاسمی ہیں، حسن نثار ہیں. ان لوگوں کو تو میں پڑھتا ہی ہوں. عبدالقادر حسن ہیں، نذیر ناجی ہیں. ان سب کالم نگاروں کو تو میں پڑھتا ہی ہوں. لیکن یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون سا کالم نگار میرا پسندیدہ کالم نگار ہے. اس لیے کہ وقت کسی دن ایک کالم نگار کی تحریر اچھی لگتی ہے، دوسرے دن کسی دوسرے کالم نگار کا کالم اچھا لگتا ہے، تیسرے دن کسی تیسرے کی تحریر جو ہے وہ دل کو بھاتی ہے. تو اس لیے یہ سبھی اہم لکھنے والے ہیں، اور یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ کوئی کالم نگار روزانہ کوئی بہت ہی مارکے کی چیز لکھے. تو روزانہ لکھنا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے نا. تو یہ ہفتے میں 4-5 دن بھی لکھنا جو ہے خاصا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ گاہے گاہے کبھی ہارون رشید کا کالم اچھا لگتا ہے، کبھی عطاءاللہ قاسمی کا کالم اچھا لگ جاتا ہے، تو کبھی جاوید چودھری صاحب اچھا لکھتے ہیں. تو یہ اس طرح سے سلسلہ رہتا ہے. آپ اپنے کالم کے عنوان کے بارے میں سے کچھ بتائیے گا، مطلب جو آپ کا عنوان ہے دامِ خیال. دامِ خیال، جی ہاں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو ایک کالم میں نے جسارت میں لکھا تو صلاح الدین صاحب کو وہ کالم بہت پسند آیا،
اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو ہو یہ روزانہ لکھا کرو اور اس کا کوئی مستقل عنوان تجویز کرو. وہ کالم جو ان کو پسند آیا تھا وہ اصل میں اس موضوع پہ تھا کہ بیچارہ صحافی جو ہے وہ دنیا کا مظلوم ترین آدمی ہے. وہ اس اعتبار سے مظلوم ترین ہے کہ اس کو ہر وقت دوسروں کی باتیں رپورٹ کرنی پڑتی ہیں. انہوں نے کہا، انہوں نے مزید کہا، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا وغیرہ وغیرہ، اور خود اس کے دل میں جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ ان کو رپورٹ نہیں کر پاتا. تو اس موضوع پر یہ کالم تھا جو ان کو بہت پسند آیا، اور انہوں نے ہی پھر کہا کہ اس کا ایک مستقل عنوان ہونا چاہیے. لہذا انہوں نے اس کا عنوان جو ہے دامن خیال تجویز کیا. اور اس کے بعد سے میں ظاہر ہے کہ ایک عنوان چونکہ صلاح الدین صاحب سے جو میری ایک وابستگی تھی اور ایک پسندیدگی اور ایک عقیدت، تو اس حوالے سے میں نے اپنے کالم کو جہاں بھی لکھتا ہوں تو اسی عنوان سے لکھتا ہوں. ناظرین، یہاں ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. کالم نگار حکومتی پالیسیز پر کس طرح تنقید کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کس طرح تنقید کرتے ہیں، یہ جانیں گے بریک کے بعد.